بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا، جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کا واقعہ، شہادت اور مسلمانوں کے لیے دعوت فکر و عمل۔ از افادات حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فہرست و مضامین: دعوت فکر و عمل صفحہ نمبر 6، تمہید صفحہ نمبر 8، اسوہ حسینی شہید کربلا صفحہ نمبر 9، خلافت اسلامیہ پر ایک عظیم حادثہ صفحہ نمبر 11، اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ صفحہ نمبر 12، حضرت معاویہ مدینہ میں صفحہ نمبر 13، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت اور ان کی نصیحت صفحہ نمبر 13، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں صفحہ نمبر 14، اجتماعی طور پر معاویہ کو صحیح مشورہ صفحہ نمبر 16، سادات اہل حجاز بیعت یزید سے انکار صفحہ نمبر 17، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور وصیت صفحہ نمبر 17، یزید کا خط ولید کے نام صفحہ نمبر 18، حضرت حسین اور ابن زبیر مکہ چلے گئے صفحہ نمبر 20، گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی صفحہ نمبر 21، اہل کوفہ کے خطوط صفحہ نمبر 22، مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی صفحہ نمبر 23، حالات میں انقلاب صفحہ نمبر 24، کوفہ پر ابن زیاد کا تقرر اور مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم صفحہ نمبر 26، حضرت حسین کا خط اہل بصرہ کے نام صفحہ نمبر 26، ابن زیاد کوفہ میں صفحہ نمبر 27، کوفہ میں ابن زیاد کی پہلی تقریر 28، مسلم بن عقیل کے تاثرات 29، مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کی چالاکی 30، ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر میں 31، مسلم ابن عقیل کی انتہائی شرافت اور اتباع سنت 36 بلکہ 32، اہل حق اور اہل باطل میں فرق 33، ہانی کی شرافت اپنے مہمان کو سپرد کرنے سے انکار 36، ہانی بن عروہ پر تشدد مار پیٹ 37، ہانی کی حمایت میں ابن زیاد کے خلاف ہنگامہ 37، محاصرہ کرنے والوں کا فرار اور مسلم بن عقیل کی بے کسی 39، مسلم بن عقیل کا 70 سپاہیوں سے تنہا مقابلہ 41، مسلم بن عقیل کی گرفتاری 41، مسلم بن عقیل کی حضرت حسین کو کوفہ آنے سے روکنے کی وصیت 42، محمد بن اشعث نے وعدہ کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آدمی بھیجا 43، مسلم بن عقیل کی شہادت اور وصیت 44، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کا مکالمہ 45، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم کوفہ 46، عمر بن عبد الرحمن کا مشورہ 46، حضرت عبداللہ بن عباس کا مشورہ 47، حضرت حسین کی کوفہ کے لیے روانگی 49، عبداللہ بن جعفر کا خط واپسی کا مشورہ 50، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب اور ان کے عزم مصمم کی ایک وجہ 52، ابن زیاد حاکم کوفہ کی طرف سے حسین کے مقابلہ کی تیاری 52، کوفہ والوں کے نام حضرت حسین کا خط اور قاصد کی دیرینہ شہادت 53، راہ میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات 54، مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر پا کر حضرت حسین کے ساتھیوں کا مشورہ 55، مسلم بن عقیل کے عزیزوں کا جوش انتقام 55، حضرت حسین کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو واپسی کی باجازت 56، ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 لشکر لے کر پہنچ گیا 57، میدان جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا خطبہ 59، حر بن یزید کا اعتراف حق 60، حضرت حسین کا تیسرا خطبہ 61، طرح بن عدی کا معرکہ میں پہنچنا 63، حضرت حسین کا خواب 65، علی اکبر کا مومنانہ ثبات قدم 66،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب میں قتال میں پہل نہ کروں گا، خواب کہ میں قتال میں پہل نہ کروں گا۔ 67 عمر بن سعد 4000 کا مزید لشکر لے کر مقابلہ پر پہنچ گیا۔ 67 حضرت حسین کا پانی بند کر دینے کا حکم۔ 68 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ 3 باتوں میں سے کوئی بات اختیار کر لو۔ 69 ابن زیاد کا ان شرطوں کو قبول کرنا اور شمر کی مخالفت۔ 70 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ 72 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات عبادت گزاری کی مہلت مانگی۔ 72 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اہل بیت کے سامنے۔ 73 حر بن یزید حضرت حسین کے ساتھ دونوں لشکروں کا مقابلہ۔ 75 حضرت حسین کا لشکر کو خطاب، حضرت حسین کے لشکر کو خطاب۔ 76 بہنوں کی گریہ وزاری اور حضرت حسین کا اس سے روکنا۔ 77 حضرت حسین کا دردانگیز خطبہ۔ 77 گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کا وقت۔ 81 حضرت حسین کی شہادت۔ 84 لاش کو روندا گیا۔ 85 مقتولین اور شہداء کی تعداد۔ 85 حضرت حسین اور ان کے رفقاء کے سر ابن زیاد کے دربار میں۔ 86 بقیہ اہل بیت کوفہ میں اور ابن زیاد سے مکالمہ۔ 86 یزید کے گھر میں ماتم۔ یزید کی عورتوں کے پاس 90 یزید کی عورتوں کے پاس 90 علی بن حسین کے سامنے 92 اہل بیت کی مدینہ کو واپسی 94 تنبیہ 93 آپ کی زوجہ محترمہ کا غم، صدمہ اور انتقال 95 عبداللہ بن جعفر کو ان کے وہ بیٹوں کی تعزیت 96 واقع شہادت کا اثر فضائے آسمانی پر 96 شہادت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا 97 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض حالات اور فضائل 98 حضرت حسین کی زرعی نصیحت 99 حضرت حسین کے قاتلوں کا عبرتناک انجام 100 قاتل حسین اندھا ہو گیا 101 منہ کالا ہو گیا 102 آگ میں جل گیا 102 تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا 103 ہلاکت یزید 103 کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسین کی عبرتناک ہلاکت 103 مرقع عبرت 106 نتائج و عبر 106 اسوہ حسینی اور قربانی کا مقصد 109 دعوت فکر و عمل جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں بھول جائے، لیکن شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی روح مقدس و رد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا: کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، نمبر 2 اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، نمبر 3 اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلہ میں مسلسل جہاد، نمبر 4 حق کے مقابلہ میں زور زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، نمبر 5 حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، نمبر 6 خوف و ہراس مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مظلوم کربلا شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور اس کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على خير خلقه الذي أرسله شاهدا ومبشرا وسراجا منيرا، وعلى نجوم الهدى آل بيته وأصحابه الذين نورا وتنويرا، سیدہ شباب اہل الجنہ ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں جس کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ اس لیے اس واقعہ کے بیان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں مفصل اور مختصر کتابیں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں بکثرت اپنے ایسے رسائل ہیں جن میں صحیح روایات اور مستند کتب سے مضامین لینے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس لیے زمانہ دراز سے بعض احباب کا تقاضا تھا کہ اس موضوع پر ایک مختصر مگر جامع رسالہ لکھا جائے، مگر مشاغل سے فرصت نہ تھی۔ اس وقت اتفاقاً ایک مختصر مضمون اسوہ حسینی لکھنے کے قصد سے قلم اٹھایا، مگر واقعہ کے تسلسل نے بہت اختصار پر قائم نہ رہنے دیا، اور یہ ایک مستقل رسالہ بن گیا جس میں ان حضرات کی خواہش کی بھی تکمیل ہو گئی۔ فللہ الحمد وهو ولی التوفیق۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بندہ محمد شفیع عفی اللہ عنہ، واللہ اعلم بالصواب۔